یہ پروگرام امریکن ڈریم ہومز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنا گھر بنانے کا خواب آپ دیکھیں، تعبیر ہماری، امریکن ڈریم ہومز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور لاتعداد درود و سلام جانے عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے ازواج پر، ان کے اصحاب پر اور ان کے عاشقوں پر۔ ناظرین کرام، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے خصوصی پروگرام رمضان اور خواتین میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، آپ کی اپنی اسلامک اسکالر فاطمہ بلال خاکوی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ رحمت کی بات آتی ہے تو ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے عشر رحمت سے گزر رہے ہیں اور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہم پہ برس رہی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ کرم کی برسات ہوتی رہے گی، کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک میرے آقا کی بات ہوتی رہے گی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول زندگی کے جو ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے رحمت الہی۔ رحمت الہی ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اس پہ بات کرنا ناممکن سا ہے، لیکن کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اللہ پاک کی طرف سے دنیا میں ہر قسم کی بخشش اور سلامتی رحمت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ باعث رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، اور اس کی رحمت تو اپنے بندے کو نوازنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رحمت کے معنی دوسروں کو خیر اور بھلائی پہنچانا ہے، اور رحمت کا لفظ اللہ پاک کی طرف منسوب ہو جائے تو یہ احسان اور فضل ہے۔ قرآن پاک میں سوال یہ آتا ہے کہ قرآن پاک میں رحمت سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ آئیے ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے خزانے میں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے خزانے میں سے اپنے بندوں کو رزق کا عطا کرنا، اس کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قحط سالی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بارش برسانا، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اگر کوئی بہت سخت بیمار ہے، کوئی بھی بندہ اگر بیمار ہے اور سخت بیماری کی حالت سے گزر کر اس کو شفا حاصل ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے طفیل ہی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنی سخت ترین مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور اس کو مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دے دیتی ہے۔ تو یہ بھی رحمت ہی کہلاتی ہے۔ رحمت تو چاروں سو پھیلی ہوئی ہے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ ناظرین کرام، آج جو ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ رحمت الہی کا ہے۔ بعض اوقات، اور میں کہتی ہوں کہ اکثر اوقات، لوگ جو ہیں رحمت الہی سے جو ان کو روزمرہ کی اور دنیاوی طریقے سے جو ان کو نعمتیں ملی ہیں، رحمت کی صورت میں، رزق کی صورت میں، گھر کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، علم کی صورت میں، اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمارے بے شمار گناہوں کے باوجود، بے شمار خطاؤں کے باوجود، بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہم پہ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، اور کبھی رزق میں کمی نہیں کرتا، بس مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمیں اپنی رزق کی صورت میں رحمت عطا کرتا ہے، اولاد جیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے، سکون جیسی دولت عطا فرماتا ہے، ہمیں دین کو سننے کی، دین کی باتیں سننے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو کیا یہ سب رحمت میں شمار نہ ہوگا؟ کیا اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ وہ کس طرح سے؟ اس کو میں اس طرح سے ڈیفائن کروں کہ آپ دیکھیں عالم میں کتنے ہی انسان ہیں، تو کیا سارے ہی کے سارے امت مسلمہ میں سے ہیں؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہترین امت قرار دیا ہے، اور بہترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہم لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ اپنی اتنی رحمتوں کی اور اپنی محبتوں کی، اپنی چاہتوں کی ایسی بارش کی ہے کہ قدم قدم پہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کر رہے ہیں وہ کم ہے۔ قرآن پاک فرقان الحمید میں، قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب اللہ کہ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ ہی خوشی منانی چاہیے، کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ جو جمع کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی مختلف جو ہیں وہ باتیں جو ہے پیش کی ہیں اور توجیحات پیش کی ہیں اور بتائی ہیں۔ اللہ کا فضل سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ رحمت عطا فرمائی، اور خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تشریح اور اس کی جو تصدیق کر کے بتایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی ہم سب کی کیا ہوگی کہ ہمیں وہ پیارا نبی عطا کیا جو کہ محبوب رب العالمین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں اس لیے دیا کہ اس محبوب کی اطاعت اور اس کی پیروی کر کر ہم اپنے قلوب کو روشن کر سکیں، ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، ہم زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو سیکھ سکیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم پیش کروں گی کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ایک حصہ اس نے زمین پہ اتارا اور 99 حصوں کو اپنے پاس رکھا۔ جو یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ آپس میں دلوں میں جو محبت ہے، اخلاق ہے، احساس ہے، پیار ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ اتاری وہ اس کا ہی حصہ ہے۔ یعنی کہ والدین جو ہماری پرورش کرتے ہیں اور خود تکلیف برداشت کرتے ہیں، خود تکلیف برداشت کرنے کے بعد جو وہ والدین کے اندر احساس ہے، صبر ہے، برداشت ہے، جو محبت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ دیکھیں نا کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لمس کو پہچانتا ہے۔ اگر ماں باپ کے اندر وہ شفقت نہ ہو، وہ پیار نہ ہو، وہ احساس ذمہ داری نہ ہو تو اس کو کون پروان چڑھائے گا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے والدین ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور جیسے کہ میں ابھی بات کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ اول ترین اور افضل ترین رحمت کی صورت میں ہے۔ علماء اکرام اس میں فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور رحمت سے مراد قرآن پاک ہے، اور ایک قول میں آتا ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد احادیث ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ کی رحمت قرآن پاک ہے۔ بے شک قرآن پاک رحمت ہے،
اسلام ایک رحمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحمت ہے، لیکن اللہ کا پہچان کرانے والا، اللہ کی بات بتانے والا، اللہ کے اسرار اور رموز سے واقفیت کرانے والا وہ نبی اگر ہمیں نہ بتاتا کہ یہ اللہ ہے اور اللہ کا یہ پیغام ہے تو ہم کہاں سے اس تک رسائی حاصل کرتے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے کس طرح سے محبت کرنی ہے، کون سا ایسا عمل کرنا ہے، کون سی ایسی عادتوں کو اپنانا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ تلاش تو وہ کرتی ہے نوازنے کا، بخشنے کا، اپنے بندے کو بار بار پکار کر کہتی ہے اے بندے میری طرف لوٹا، میری جنت میں لوٹا۔ اور اس کی جنت کیا ہے؟ اس کی جنت وہ خود ہے، جس کے اندر، جس بندہ مومن کے اندر یہ طلب بیدار ہو جاتی ہے کہ میں اپنے رب کو پالوں، میں اپنے رب کی رضا کو پالوں، اپنے رب کی محبت کا جذبہ اس کے اندر بیدار ہو جاتا ہے، سمجھ لیں یہ سب سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے دل میں بسیرا کر لیتی ہے، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہ آج تک کوئی تھی، نہ ہے، نہ کوئی ہوگی۔ اور یہ نعمت ہمیں کب نصیب ہوتی ہے؟ جب ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ طریقے اپناتے ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے، جو صحابہ اکرام نے پیروی کی، جو اہل بیت اطہار نے پیروی کی، کس طرح ان لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی قربت کو حاصل کیا، کس طریقے سے انہوں نے اللہ سے پیار کیا، رسول اللہ سے پیار کیا، اور پھر رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ کو پا کر فنا فی اللہ ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، ان کو ایسی قربت ملتی ہے، ایسی دوستی ملتی ہے کہ کوئی اویس کرنی بنتا ہے، کوئی بلال حبشی بنتا ہے، کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی مولا کائنات بنتا ہے، کوئی امام حسن بنتا ہے تو کوئی امام حسین علیہ السلام بنتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال نہ کبھی تھی، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رحمت کا موضوع ہے تو بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کام کی کوشش کرتے ہیں یا کسی ایسے نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کی کوشش کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان الحمید میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ بعض اوقات آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کسی جاب کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور وہی ہمیں وہ مقصود جو ہم چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے روزمرہ کے کاموں میں ہم کسی کام کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کی شان، اللہ کی رحمت اور اللہ کا راز کیا ہے کہ جو چیز کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، وہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے دور کر دیتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو نوازنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ وہ شخص جو کہ آخری گناہ گار ہے، وہ بھی اپنے رب کی رحمت کو جانتا ہے، اپنے رب کی محبت کو جانتا ہے، اور آج لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس نشست کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔